الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے آپ سے پہلے، پھر ہم نے مبتلا کیا ان کو مصائب و آلام میں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر کوئی سختی آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو بھی عمل وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کو اور پرکشش بنا کر دکھایا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ اس میں ان نعمتوں میں جب وہ پوری طرح مگن ہو گئے، فرحہ و شادہ ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، فرحہ و شادہ ہو گئے اس چیز میں جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ارأیتم، کہو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی سوچا، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بصارت لے جائے اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے، کون سا الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹائے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں کو دہراتے ہیں اور پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تم پر اچانک عذاب آ جائے، او جہرتن، اچانک یا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا صرف ظالموں کو ہی نہیں ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو لوگ ایمان لاتے اور اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے انہیں عذاب پہنچے گا ان کی نافرمانی، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کیے جا رہے ہیں معجزوں کے، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اب سمپلی کہہ دیں لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب، اور میں کوئی غیب کا جاننے والا بھی نہیں ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہو کہ دیکھنے والا، بینا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، انہیں خبردار کرو اس کے ذریعے سے، یعنی وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو
جو ڈرتے ہیں اس سے کہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے جب لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے لگے۔ اچھا، یہ بھی ایک کامن فیچر ہے کہ جب بھی کوئی دعوت آتی ہے تو ایک تقسیم سامنے آتی ہے، اس کو قبول کرنے والے اور اس کو قبول نہ کرنے والے۔ لیکن اگر تو معاملہ صرف دعوت تک ہو، تبلیغ تک ہو، پھر تو معاملہ برابر ہے۔ لیکن اگر کوئی مشن ہو آگے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشن تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ اور اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو سیرت النبی سے یہ سبق بہت عیاں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب ایک بالکل نیا ایریا تھا، نئی آڈینس تھی، نئے مخاطبین تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر کوئی باقاعدہ ان نئے لوگوں کو نئے سرے سے دعوت دینے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، بلکہ اوس اور خزرج میں سے جو ایمان لائے تھے، دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن وہاں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، آپ ان کے پاس دعوت لے کر نہیں گئے، بلکہ آپ نے ان سے سیاسی معاہدہ کیا۔ میثاق مدینہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ جو تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، قتل و خون کرتے ہو، تو غور کرو کس کا نقصان ہوتا ہے، تمہارا اپنا ہی ہوتا ہے، لہذا تم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ یہ طے کر لو کہ تم آپس کے جھگڑے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرو گے۔ پھر سے اگلا سوال آیا کہ پھر اگر نیگوسیشن سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو میں نے کہا پھر اپنے میں سے کوئی ایسا شخص مقرر کر لو کہ جس کو تم مان لو کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ ہی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر ہم ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے، اپنے ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے، تو آخری فیصلہ آپ کا ہمیں قابل قبول ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی آن دیئر پارٹ یہ یہودیوں کی حماقت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زینہ بنایا تھا آپ کی کامیابی کے لیے۔ اور آگے جا کے آپ سیرت میں پڑھیں کہ بنو قینقاع ہو، بنو نذیر ہو یا بنو قریظہ ہو، وہ سارے اسی معاہدے کی زد میں آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فیصلے کیے، دو کو یعنی شہر بدر کیا، اور تیسرے کے خلاف آپ نے کہا کہ جی جب اوس ان کی حمایت کے لیے آئے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کریں، جیسے آپ نے خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اوس کے سردار نے آ کر فیصلہ کیا اور پھر ان کے ساتھ وہ سخت اقدام ان کے خلاف ہوا، لیکن وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر، یعنی صحابہ کرام دعوت دے رہے ہوں گے، یعنی آپ کو سیرت میں وہ کوئی نمایاں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی صحابہ کرام کا وفد بھی یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے گیا ہو۔ یقیناً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لہذا ان کے ساتھ کوئی دعوت اور تبلیغ کا معاملہ نہیں کیا گیا، ان کو ایک سیاسی گروہ کی حیثیت سے ریکگنائز کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی ہونا تھا وہ بھی ہوا۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے بھی کوئی مشن ہے، اس نے کوئی اچیو کرنا ہے، اور اچیو کرنے کے لیے اس کو آن گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اگر تو صرف دعوت و تبلیغ ہوتا، مکے والے نہیں مانتے تو مدینے آ گئے، مدینے والے بھی نہ مانتے تو کہیں اور چلے جاتے، وہاں بھی نہ مانتے تو کہیں اور چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی تھے، بلکہ نوع انسانی کے ذہین ترین فرد آپ ہی تھے۔ آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے انڈر دی لیڈرشپ آف دیئر چیفز، اپنے سرداروں کی قیادت میں جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ طور پر وہ اہمیت دیتے تھے سرداروں کو کہ اگر ایک قبیلے کا سردار جو ہے وہ اگر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پورا قبیلہ ایمان لاتا ہے نا۔ ہر کاروباری آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ ڈیل کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے، وہ کرتا ہوں تو اس میں بظاہر جو ہے کچھ نقصان ہوگا لیکن ان دا لانگ رن مجھے فائدہ ہوگا، فطری سے عمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کسی کافر سردار کو، کسی مشرک سردار کو لفٹ کرانے کی اجازت دی۔ اور یہی بات آپ سیرت انبیاء میں پڑھیے قرآن مجید میں، خاص طور پر اب اگلی سورت اعراف ہے، وہاں میں خاص طور پر آپ کو نوٹ کرواؤں گا، لیکن پہلے اس مقام پر چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ سیرت انبیاء میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہر رسول نے اپنی قوم سے خطاب کیا یا قوم، لیکن اس پر کنسرن کس نے ظاہر کیا؟ سرداروں نے۔ اعتراض کس نے اٹھایا؟ سرداروں نے۔ انکار کس نے کیا؟ سرداروں نے۔ لیکن ان کے اٹھائے ہوئے سوالات، اعتراضات، کنسرنز کا جواب اللہ کے رسولوں نے سرداروں کو خطاب کر کے نہیں کیا، قوم کو سردار کر کے، قوم کو خطاب کر کے دیا ہے۔ یعنی انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسا انسان ہو اور معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے جواب کیسے دیا؟ یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں دیا اے سردارو، یا قومی، اے میری قوم۔ بات سمجھے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے کہ تم تمام جو بھی تمہارے مخاطبین ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کرو، باقی تمہیں کامیابی دلانا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرتے رہو بغیر کسی تفریق کے، کم حیثیت والے لوگوں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، اور یہ کام جو ہے وہ قیامت تک کیسے رہے گا؟ آپ کو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادارہ چلانا چاہتے ہیں، اب اس ادارے کو فنڈز درکار ہیں۔ فنڈز کہاں سے ملیں گے؟ وہ ظاہر ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان سے ملیں گے۔ لیکن سرمایہ داروں کو جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، تو ہوگا کیا؟ وہ آیات کے جو سرمایہ داروں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو بری لگتی ہیں، آپ ان کو اوائڈ کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کاروبار آج کے دور میں سب کا سب آلموسٹ سود پر چل رہا ہے۔ جہاں سود والی آیات آئیں گے تو ان کی کنڈمنیشن جو ہے سود کی، اس میں آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، پھر اسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں کسی تحریک کے، ان کو ذرا تھوڑا سا کم ویٹیج دینا پڑتا ہے، اور جو کھاتا پیتا آدمی ہے یا جو سردار ہے، من ہو میٹرز، اس کو زیادہ اہمیت دینی پڑتی ہے۔ اس سے ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کے یعنی دل شکنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پڑھیے اس آیت کو تو 1 منٹ میں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، مت پرے ہٹانا ان کو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، تم پر ان کے حساب میں سے کوئی بار نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تمہارے حساب کی ان پر کچھ ذمہ داری ہے، لیکن فتطردہم، اگر تو نے ان کو پرے ہٹایا، فتکون من الظالمین، تو تم بھی زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جب دادا جو ہے وہ باپ کو ڈانٹ دے تو پوتوں کو تو بڑا آکورڈ لگتا ہے، لیکن بہرحال باپ جو ہوتا ہے وہ دادا کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو جیسے بھی پیار سے سمجھائے، سختی سے سمجھائے، روک دے، ٹوک دے، اس کے پاس سارا اختیار حاصل ہے
اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے. تو اگر تم نے ایسا کیا فتکون من الظالمین تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دراصل اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کو لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ بات آپ کو جا کر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں پورے ملے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے سرداروں نے کہا، قوم کے سرداروں میں، ہاں نوح تمہارا واز تو اچھا ہوتا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز جا کر سنیں، لیکن یہ ہمارے کمی کاری جو تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں. ان کو پہلے نکالو، ہمیں پروٹوکول دو، پھر ہم تمہارا واز سنیں گے. یعنی وہ جو دونوں مینٹیلٹیز ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھیں کہ جب ان کو لفٹ کرائی جاتی ہے کھاتے پیتے لوگوں کو، سرداروں کو، تو جو غرباء و مساکین اور مخلص کارکن ہوتے ہیں کسی تحریک کے، ان کی دل شکنی ہوتی ہے اور ان کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے ان بڑے چودھریوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی موجودگی میں تمہاری محفل میں نہیں آ سکتے. اب سیرت النبی میں آپ دیکھیے گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقون الاولون کو اہمیت دی ہے ہمیشہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ یہ سہیل بن عمر، یہ وہ سردار ہے قریش کا جو صلح حدیبیہ میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اندازہ لگا رہے ہیں اس کے اسٹیٹس کا. تو وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا وہ بھی. تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ اصحاب شجرہ آ گئے، یعنی وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شریک تھے، 1400 افراد. تو آپ نے کہا بیدر تم پیچھے ہٹ جاؤ. پھر اصحاب بدر میں سے کچھ آ گئے، آپ نے کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے لیے جگہ خالی کرو. یہاں تک کہ وہ جوتیوں کے پاس پہنچ گیا. پھر اس نے پروٹیسٹ کیا، بہرحال وہ بھی مکے کا سردار تھا کہ امیر المومنین اب ہماری یہ حیثیت. تو حضرت عمر بیک فٹ پہ نہیں گئے، انہوں نے کہا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بارڈرز کھلے ہیں، تم بھی سیف بدست جاؤ، تلوار لے کر جاؤ اور جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جان کر نذرانہ پیش کرو تو تمہاری بھی عزت ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. تو کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جانتا نہیں؟ اوہو، یہ تو بہت غضب کی آیت ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو انہیں ویلکم کیجئے، انہیں سیلوٹ پیش کیجئے، ویلکم کیجئے اور انہیں ری ایشور کیجئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے نا علمی میں یا جذبات میں آ کر، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. پتہ نہیں آپ اس آیت کی تہ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے کہ ہو وہ ایمان والا لیکن وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے آیا ہو. دو طریقے ہیں نا، کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے آیا ہے تو آپ کہیں گے پہلے ہم تمہیں سنسار کریں گے تو پھر ہم تمہیں بات کریں گے. نہیں، فرق کیا ہے؟ ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے. اب اگر مومن تمہارے پاس آئے کوئی بڑا گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے، تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو پرے نہ اٹھاؤ، اس کو گلے لگا لو اور اس کو ری ایشور کرو کہ کوئی بات نہیں، تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، بس فٹافٹ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، دیر نہ کرو. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح. جو کوئی بھی جذبات میں آ کر یا لا علمی میں کوئی برا عمل کر بیٹھے
پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو ریسٹ ایشورڈ کہ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے بھی کہ پوری طرح نمایاں ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ یعنی مجرم وہ ہے کہ جو کفر کرتا ہے، یا وہ جو کفر پر اڑا رہتا ہے، یا نافرمانی پر ضد کرتا ہے کہ میں نے نافرمانی کرنی لیکن جو بھی صاحب ایمان ہو اور اس سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اسے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، پھر ان سے کہو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، اور پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں رہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اب نوٹ کیجئے گا نا پچھلی صورت کا اسلوب اور اس صورت کا اسلوب میں کتنا فرق ہے۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اے نبی کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہو نا کہ لے آؤ، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں؟ تو کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس ہے نہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہی حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اختیار میں ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر میں تو فیڈ اپ ہو چکا ہوں، پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے خزانوں کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں۔ لا یعلمها الا هو، ان کو نہیں جانتا مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور جو بھی کوئی پتا جھڑتا ہے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں ہوتا زمین کی تاریکیوں میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ تر اور نہ خشک کوئی چیز ہوتی ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب کے اندر درج ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا، تمہیں پورا پورا لے لے گا رات کو۔ مراد کیا ہے؟ خواب میں، یعنی خواب میں انسان کا جسم جو ہے وہ وہیں پڑا رہتا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اور خواب کے چند سیکنڈز کے اندر انسان کہاں کہاں کی سیر کر کے اور کتنے کام نپٹا کر واپس آ جاتا ہے۔ کوئی چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، وہ باڈی یہیں رہتی ہے لیکن انسان کا نفس جو ہے، وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ وہی سافٹ ویئر جو ہے وہ موت کے وقت بھی نکل جائے گا اور جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ یعنی موت اور قبض ہونا روح کا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عام طور پر جو غلط محاورہ ہمارے یہاں کہ جان نکل گئی، یاد رکھیے گا کہ لائف کو نکل جانے والی چیز یا آ جانے والی چیز نہیں ہے۔ جب ایک سیل فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ لیونگ ہے، اور جب وہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے، سیزز ٹو فنکشن، تو وہ ڈیڈ ہے۔ تو موت کے وقت دو کام ہوتے ہیں۔ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم تو زندہ رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے، اس کے گردے بھی کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں، جگر بھی کام کر رہا ہے، دل بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے سارے غدود جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آنتیں بھی کام کر رہی ہیں، معدہ بھی کام کر رہا ہے، زندہ۔ لیکن اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈیٹیچ ہوتا ہے، اور جب اونگ سے انسان واپس آتا ہے تو وہ
واپس جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. موت جب آتی ہے تو دو کام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے بھی ایک وقت ہے کہ وہ سافٹ ویئر بھی ڈیٹیچ ہوتا ہے اور سیل بھی فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے, موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو لائف جو ہے یہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک فنکشن ہے سیل کا. لیکن انسان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس کے اندر انسٹال کیا تھا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لے گا, ڈیٹیچ کر دے گا موت کے وقت. سورہ زمر میں یہ آیت آئے گی کہ اللہ یتوفی الانفس, اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے حین موتہا, موت کے وقت, واللتی لم تمت فی منامہا, اور نیند میں جب وہ مرا نہیں ہوتا. وَوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, وہی تو ہے جو تمہارے نفوس کو قبض کرتا ہے رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے کہ دن میں تم کیا امور سر انجام دو گے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ, پھر وہ تمہیں اٹھا کھڑے کرے گا دوسرے دن میں. لِيُقْضَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تاکہ پوری ہو زندگی کی مقرر مدت. یعنی خواب میں روح قبض کرتا ہے پھر واپس دے دیتا ہے اگلے دن کے لیے, تاکہ تم جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے تمہاری لکھی ہوئی ہے وہ پوری کر لو. ثم الیہ مرجعکم, پھر آخر کار تمہیں اسی کی حضور لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. وہو القاہر فوق عبادہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. ویرسل علیکم حفظۃ, اور تمہاری نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب میں تم میں سے کسی کو موت آتی ہے, توفتہ رسولنا, تو ہمارے فرشتے وہ روحیں قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون, اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ مالک حقیقی کی طرف. الا لہ الحکم, سن لو اسی کے پاس تمام فیصلوں کا اختیار ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, پوچھو ان سے کون بچاتا ہے تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں خطرات سے. تدعونہ تضرعا وخفیۃ, جب تم پکارتے ہو اس کو گڑاتے ہوئے اور چپ کے. لئن انجانا من ہذہ, اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا, ان سے پوچھو کون بھلا تمہیں نجات دیتا ہے اس سے. ومن کل کرب, اور ہر قسم کی تکلیف سے. ثم انتم تشرکون, پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا, کہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیجے. من فوقکم, تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. او یلبسکم شیعا, یا وہ تمہیں گروہ کر دے, فرقہ کر دے. ویذیق بعضکم بأس بعض, اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے. انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو ہم کیسے آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون, شاید کہ لوگ سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذابوں کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے, ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے. سیلاب, زلزلہ, یہ کیا ہے, یہ پاؤں کے نیچے سے ہیں. اور تیسرا جو بدترین عذاب ہے وہ کیا ہے کہ وہ کسی قوم کو حصے بکھرے کر کے آپس میں لڑوا دے اور انہیں ایک دوسرے کے غصے کا, طاقت کا مزہ چکھائے, وہ خود ہی ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرتے رہیں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو ہم کیسے بار بار گھما پھرا کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں, شاید کہ یہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے, حالانکہ یہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, کہو کہ میں ہرگز تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار یا وکیل یا داروغہ, ایڈمنسٹریٹر نہیں بنایا گیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات میں کھود کرید کرتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے دور رہنا. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ,
یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان کہیں تمہیں بھلا دے اور تم بیٹھے رہ جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد وہاں نہ بیٹھے رہنا، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالم لوگوں کے پاس۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی باتوں میں مشغول ہو کر بھول جائے کہ میرے لیے انسٹرکشن تو یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن پھر بالکل عین بیچ میں یاد آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا مجھے ایسی محفل میں بیٹھنے سے، تو پھر بلا تکلف اور بلا تامل وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دکے انوسی ہے اور یہ پرانے خیال کا ہے اور یہ ایسا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ساری گالیاں سن لو لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز بھی ان کے ذمے، ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون، البتہ یہ نصیحت ہے، یعنی نصیحت کرنا ان پر فرض ہے شاید کہ وہ باز ہی آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اے نبی نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے سے تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص بما کسبت، اپنی کرتوتوں کے وبال میں، کانسیکوینسز میں، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہ ہو اللہ کے سوا کوئی اس کا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ فدیے میں دے کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ، لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اپنی کمائی کے نتیجے میں، لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ان سے کہو کہ کیا ہم پکارے اللہ کے سوا اس کو جو نہ ہمیں کوئی فائدہ دے اور نہ ہی نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں کفر میں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اس شخص کی طرح کہ جس کو بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحرا کے اندر، وہ حیران و سرگرداں کھڑا ہو، لہو اصحاب یدونہ، اس کے کچھ ساتھی ہوں، دوست ہوں جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف، کیا کہتے ہو؟ ائتنا، او آجا ہمارے پاس۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سبمٹ کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ